اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کے 10ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حقوق کے والدین کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 45 سے 50 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تذیل مفید، استاد و مرشد و زوجین کے حقوق۔ نمبر 1، استاد و مرشد کا بڑا حق ہے لیکن والدین سے کم ہے۔ بعض حضرات سے غلطی ہوئی ہے جنہوں نے استاد و مرشد کے حق کو والدین کے حق پر ترجیح دی ہے اور والدین کے حق کو استاد و مرشد کے حق سے کم فرمایا ہے، اور شاید ان کی دلیل یہ ہوگی کہ والدین تربیت ظاہری و جسمانی کرتے ہیں اور یہ حضرات تعلیم باطنی و تربیت روحانی فرماتے ہیں، اور روح و باطن کا فضل جسم پر ظاہر ہے، مگر یہ دلیل نہایت ضعیف، قابل اعتماد نہیں کہ جزئی فضل ہے، کلی فضل نہیں۔ پس ایک جہد سے بزرگی ہونا دوسری جہاد سے افضل ہونے کے منافی نہیں، اور نہ کہیں قرآن و حدیث میں اس قدر اہتمام کے ساتھ استاد و مرشد کے حقوق کا بیان ہے جیسے کہ والدین کے حقوق کا اہتمام شدت سے فرمایا گیا ہے۔ استاد و مرشد میں فقط تعلیم کی وجہ سے حق قائم ہوتا ہے۔ والدین بے شمار سختیوں اور بے تمام محبت سے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، باوجود اولاد کی گستاخی اور سرکشی کے اپنی اضطراری محبت سے اولاد پر شفقت کرنے سے اعراض نہیں فرماتے اور جان و دل ان پر قربان کرتے ہیں، بخلاف استاد و پیر کے کہ تھوڑی خفگی کی بھی اس قدر برداشت دشوار ہے جیسا کہ والدین بے شمار سختیوں کا تحمل کرتے ہیں، اور جزا بمقدار عمل ہوا کرتی ہے۔ پس چونکہ والدین کا عمل بہت بڑا ہے لہذا درجہ بھی بڑا ہوا۔ گو کہ بطریق شذوذ و ندرت بعض والدین میں شفقت مرشد و استاد سے کم پائی جائے اور بعض استاد و مرشد میں والدین سے زائد شفقت پائی جائے، پس اس کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے۔ مدار حکم یہ امر نہیں ہو سکتا، مدار حکم وہی ہے جو بیان ہوا، خوب سمجھ لو، اور مرشد و استاد کا حق دل و جان سے سعی کر کے ادا کرو کہ ان کے ذریعے سے انسانیت اور رضا الہی نصیب ہوتی ہے، مگر حد کو ملحوظ رکھو۔ یہ مختصر مضمون اس موقع پر کافی ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ استاد کے حکم سے بیوی کو طلاق دینا ضرور ہے، یہ غلط محض ہے، اور ہر موقع پر تو والدین کا بھی اتنا حق نہیں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا، سوائے عظمت و تکریم اور ضرورت کے وقت مثل خدمت دیگر حضرات ان کی خدمت کرنے کے مثل والدین ان کی اطاعت لازم نہیں، اگر ہاں قریب واجب ضرور ہے۔ اس موقع پر جہاں والدین کی اطاعت لازم ہے خوب سمجھ لو، اور استاد اگر فاسق یا کافر ہو تو بھی اس کی تعظیم اور ادائے حقوق میں کمی نہ کرے، ہاں دل سے برا سمجھے۔ بیوی کے ذمہ خاوند کا حق۔ بیوی کے ذمہ خاوند کی خدمت اور اس کی خواہش کو پورا کرنا لازم اور فرض ہے۔ وہ کوئی مباح کام ایسا نہیں کر سکتی جس میں خاوند کی خدمت وغیرہ میں خلل پڑے۔ دنیا میں بیوی پر خاوند کا جتنا حق ہے اتنا کسی کا کسی پر نہیں، جیسا کہ حدیث مشکات شریف میں ہے کہ فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر میں سجدہ کرنے کا غیر خدا تعالیٰ کے لیے حکم کرتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہاں سے کس قدر عظمت شوہر کی ثابت ہوئی کہ عبادت جو مخصوصات خداوندی میں سے ہے اگر غیر خدا کے لیے روا ہوتی تو اس کا اہل شوہر کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوتا۔ لیکن ہر حکم خاوند کا ماننا ضروری نہیں، ہاں خاوند کا وہ حکم جس کے نہ کرنے سے اسے تکلیف ہو، اس کی خدمت کا حرج ہو یا کسی کام کے کرنے سے ایسا ہو، پس ضرور ہے کہ ایسے امور میں بشرطے کہ وہ امور خلاف شرع نہ ہوں خاوند کی تابعداری کرے اور اس کی خدمت میں کوتاہی نہ کرے، اور کسی طرح اس کے حقوق میں کمی نہ کرے۔ اور یہ مضمون والدین کے حقوق کے بارے میں تفصیلی بیان ہو چکا ہے، بعین ہی وہی حکم یہاں ہے، مگر یہاں زیادہ موقع ہے سمجھانے کے لیے چند مسائل نمونے کے طور پر لکھتا ہوں۔ بیوی اور شوہر کا مال شرعاً علیحدہ علیحدہ ہے۔ نمبر 1، خاوند اور زوجہ کا مال شرعاً جدا جدا سمجھا جاتا ہے۔ جس چیز کی خرید و فروخت اور ہر قسم کے تصرف کا حق زوجہ کو حاصل ہوگا وہ مال اس کا مملوک ہوگا، اور جس مال پر اسی طرح زوج کا تصرف ہو وہ مال زوج کا ہے۔ خلط ملط اور گڑبڑ کرنے سے اگر مال حد نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ وغیرہ ساقط نہ ہوگی، پس اگر خاوند کہے کہ میرا تیرا ایک ہی معاملہ ہے تو زکوٰۃ نہ ادا کرو تو ہرگز اس کا کہنا نہ مانے کہ اس میں مخالفت خداوندی ہے، اور کسی مخلوق کی اطاعت مخالفت الہی میں جائز نہیں۔ لوگ اس مسئلہ میں کوتاہی کرتے ہیں۔
شوہر کے حکم سے فرض، واجب اور سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نمبر 2، اگر خاوند عورت کے مملوک مال جائز موقع میں صرف کرنے سے روکے تو عورت کو اس کے حکم کی تعمیل واجب نہیں، جبکہ بغیر کسی وجہ شرعی کے روکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ باہم فساد برپا کرنا اچھا نہیں، حتی المقدور خوب مواقعت سے رہنا چاہیے۔ بعض شوہر چونکہ دیندار نہیں ہوتے، اس وجہ سے ایسے موقعوں پر مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے فساد سے بچنے کے لیے جائز اور مکروہ تنزیہی امور میں اس کی اطاعت کر سکتی ہے، ہاں فرض و واجب، سنت و موقدہ کو اس کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتی۔ نمبر 3، بغیر اجازت شوہر کسی بزرگ سے بیعت ہونا جائز ہے، ہاں کسی فساد کا اندیشہ ہو تو اس فساد رفع کرنے کی وجہ سے یہ جائز ہے کہ بیعت نہ ہو۔ مثلاً خاوند منع کرے کہ تو بیعت نہ ہو اور وہ بیعت ہونا چاہتی ہے، تو اگر باہمت ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے بیعت ہو جائے، لیکن پھر کوئی رنج اس وجہ سے پیش آئے تو صبر کرے، ناشکری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پیش آتی ہیں، آخرت میں ایسے لوگوں کا بڑا درجہ ہے، اور یہی حکم ان کاموں کا ہے جو مکروہ تنزیہی ہیں اور خاوند ان کے کرنے کو کہے۔ خاوند کی موجودگی میں نفلی عبادت کا حکم۔ نمبر 4، اگر خاوند مکان پر موجود ہو تو نفلی روزہ نماز بغیر اس کی اجازت کے نہ پڑھے، اس لیے کہ شاید اس کی خدمت میں اس وجہ سے کوتاہی ہو جائے، ہاں اس کی اجازت سے پڑھے۔ حدیث شریف میں مکان پر موجود ہونے کی قید آئی ہے، اگر باہر ہو تو بغیر اجازت مذائقہ نہیں، اور اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو امور خاوند کے حقوق میں داخل ہوں ان کا کرنا بغیر اس کی اجازت جائز نہیں، اور باقی سب کام شرع کے موافق کرنے درست ہیں۔ نمبر 5، اگر شوہر کوئی جائز کام کسی اپنے قرابت دار یا کسی غیر کا عورت سے کروائے بغیر کسی مجبوری تو اس کا کرنا عورت کے ذمہ ضروری نہیں۔ مثلاً کسی کے لیے روٹی پکوائے یا کپڑے سلوائے یا کوئی ایسا کام کرائے، اگر کسی مجبوری سے کرائے تو چونکہ اس کام نہ کرنے میں خاوند کو تکلیف ہوگی، اس لیے ضرور ہے کہ کر دے۔ اگر عورت کسی غیر محرم کا بلا سخت مجبوری کپڑا سیے تو اگر وہ شخص اچھا دیندار ہے اور کوئی فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں، اگر وہ شخص بد دین ہو اور فتنہ کا اندیشہ ہو تو سینہ درست نہیں۔ بعض بد چلن لوگ سیون دیکھ کر لذت حاصل کرتے ہیں، بطور نمونہ یہ تھوڑا سا مضمون مبالغہ سے بچانے کے لیے لکھ دیا گیا ہے تاکہ وہ مواضع معلوم ہوں کہ جہاں اطاعت شوہر ضروری ہے اور جہاں غیر ضروری ہے، ورنہ خاوند کی اطاعت شرع کے موافق جس قدر ہو بڑی عمدہ بات ہے، بڑا درجہ جنت میں ایسی عورت کو حاصل ہوگا۔ ہاں نوافل وغیرہ عبادت کا بھی خیال رکھے کہ اصلی مقصود پیدائش مخلوق سے اطاعت الہی ہے، اور اس کا تفصیلی حال کہ جس حالت میں ذکر اللہ والدین کی غیر ضروری اطاعت سے افضل ہے بیشتر بیان کر چکے ہیں، وہی حکم یہاں بھی ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ کے تنزیل مفید تمام ہو گئی، اللہ تعالیٰ قبول اور نافع فرمائے، بطفیل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ ایک کتاب کا حوالہ ہے، حکایات اولیاء، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے تمام مشائخ اور بزرگوں کے حالات و حکایات درج ہیں۔ اس کے بعد علماء دیوبند کے تمام اکابر علماء مشائخ کے نہایت مستند اور دلچسپ حالات و تاریخی حکایات مستند ماخذوں سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ یہ صرف حکایات ہی کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ضمن میں بہت سے ایسے تاریخی حالات بھی آ گئے ہیں کہ جن سے تحریک دیوبند اور دوسرے بہت سے اہم مسائل پر روشنی پڑتی ہے، اور یہ وہ واقعات ہیں جو کسی دوسری کتاب میں نہ مل سکیں گے۔ کتاب اس قدر دلچسپ ہے کہ شروع کرنے کے بعد ہاتھ سے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، اور جن کو پڑھ کر دل کی دنیا ہی بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بزرگان دین کی دلچسپ تاریخی حکایات اور متبرک ملفوظات اس قابل ہیں کہ ان کو حرز جان بنایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بجاہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔